یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 40,000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے قرض لینا پڑتا۔ یوں وہ آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں ہی گزرے گی۔ اس کے باوجود کہ اس کی بیوی اس کے مالی حالات میں خیال کرتی، لیکن قرضوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے مجلس میں گیا۔ وہاں اس دن ایک دوست بھی موجود تھا جو صاحب رأی آدمی تھا، اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے مشورے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ کہنے لگا، میں نے اس بات پر اپنی کہانی کہہ سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے میری بات سنی اور کہا، میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقے کے لیے مختصر کرو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا، جناب، مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر، میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی، تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ کہتا ہے، میں نے ماہانہ 40,000 ریال میں سے 30 ریال صدقے کے لیے مختصر کرنے کا ارادہ کیا اور مہینے کے آخر میں سے ادا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے تو حالات ہی بدل گئے۔ کہاں میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا، اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی تھی، ہلکی پھلکی آسان قرضوں کے باوجود بھی خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں۔ پھر چند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا، اور یوں ایسی برکتیں ہوئیں کہ جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حساب لگا لیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے بھی میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ پاک نے ایک اور راستہ کھولا اور میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کے پراپرٹی کے کام میں حصہ لینا شروع کیا اور اسے گاہک لا کر دیتا اور اس پر مجھے مناسب پروفٹ حاصل ہوتا۔ الحمدللہ، میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا، وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں بھی وہی عمل دہراتا کہ مجھے جب بھی پروفٹ ملتا، میں اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا۔ اللہ کی قسم، صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے اسے آزمایا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ کا فضل سے خیر و برکت اپنی آنکھوں سے برستے دیکھو گے۔ معاشرے کیسے خوشگوار بناتا ہے؟ نمبر 1، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ نمبر 2، خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ نمبر 3، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ نمبر 4، مسلمانوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ نمبر 5، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ نمبر 6، انصاف سے کام لیا کرو۔ نمبر 7، کسی کی ٹو میں نہ لگو۔ نمبر 8، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔
اپنی ہی دنیا میں رہنے والے لوگ اس دنیا سے اتنے ہی بیگانے نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو ہم سے بھی 2 قدم آگے ہوتے ہیں۔ اپنے تصور میں جو کہانی بنا سکتے ہیں تو وہ وقت پڑنے پر وہ ہم سے بہتر بول سکتے ہیں۔ ان کا ذہن کمزور نہیں بلکہ ان کے دماغ کے گھوڑے تو ہم سے بھی تیز دوڑتے ہیں۔ جس شخص کو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے کہاں اپنے غم کا اظہار کرنا ہے اور کہاں نہیں۔ اپنے سیلف اسٹیپ کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے اپنے کو نہیں بھولنا اور نہ اس میں شرمندہ ہونا ہے، چاہے آپ جتنے برے حالات میں ہوں۔ آپ نے اپنی اخلاق حد نہیں چھوڑنی ہے۔ ان لوگوں کو کوئی عزت نہیں کرتا جو ماڈرن قسم کے دوست بنا کے ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ آپ کا اپنا ایک رنگ ہونا چاہیے، آپ کی اپنی ویلیو ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کسی کی محبت میں اس کے رنگ میں رنگ جائیں۔ اللہ پاک نے ہم سب کو احسان صورتوں کے ساتھ ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے ہم سب کو عزت تکریم کے ساتھ بھی پیدا کیا ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو باعزت بنایا ہے۔ ہم اللہ کی ساری تخلیق میں سے سب سے زیادہ عزت دار پیدا کیا گیا ہے۔ ہماری عزت جس انسان کو سب سے پہلے کرنی چاہیے تھی وہ ہمارا اپنا آپ تھا، اور ہم اس ایک بات کو نہیں سمجھتے۔ ہم لوگوں سے عزت مانگتے ہیں، محبت مانگتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہمیں پہلے اپنے آپ سے مانگنی تھی۔ حسرتیں کب پوری ہوتی ہیں؟ کوئی نہ کوئی کٹتا رہتا ہی جاتا ہے۔ یہ حسد کا خسارہ ہے۔ ایک سکہ دروازے سے داخل ہوتا ہے تو دوسرا کھڑکی کے راستے رخصت ہو جاتا ہے۔ انسان کا ظرف مسرت اور خوشی سمیٹنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ انسان دنیا سے پلٹنے کے لیے آیا ہے، جو پایا ہے وہ سب کھو کر واپس پلٹ جانا ہے، تو پلٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ قیدی سے رہائی کی کبھی انسانوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسپیس دینا۔ انسان کو بھی اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے آپ پورا نہیں دینا چاہیے، چاہے دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی اہمیت دوسروں کی نظر میں برقرار رکھنی چاہیے، کیونکہ جو چیز مکمل مل جاتی ہے تو اس سے انسان کا لگاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان میں ایک چیز ہے جو دوسروں کی طرف کھینچتی ہے، تجسس۔ یہ تجسس اس سے دوسرے انسان سے جوڑے رکھتا ہے۔ جس دن ایک انسان دوسرے کو پورا سمجھ لیا، اس دن اس کا تجسس ختم ہو جاتا ہے۔